کبھی سوچا ہے دنیا کے نقشے پر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دن رات آگ جلتی ہے، جہاں ایک بوند تیل کی قیمت ہزاروں جانوں سے زیادہ ہے، جہاں کل کا دوست آج کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ ہے مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ۔ یہ کہانی ایک ایسے خطے کی ہے جس کے نیچے زمین میں خزانے دفن ہے اور اوپر خون بہتا ہے۔ یہ کہانی ہے مڈل ایسٹ کی، جہاں تیل نے انسانوں کو بادشاہ بنایا اور پھر انہی بادشاہوں کو تخت سے گرا دیا۔ سال تھا 1948۔ عرب دنیا کے صحراؤں میں چھوٹے چھوٹے قبیلے میں رہتے تھے۔ زندگی سادہ تھی، لوگ اونٹ پالتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ مگر ایک دن ایک چرواہے نے زمین میں ایک ایسا عجیب سا کالا سیال دیکھا۔ جب وہ قریب گیا تو بدبو محسوس ہوئی۔ لوگ سمجھے شاید زمین خراب ہو گئی ہے، لیکن کچھ دن بعد مغربی کمپنیوں کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زمین کھود کر دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بدبو والا پانی دراصل دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھا، آئل۔ امریکہ، برطانیہ اور روس تینوں طاقتیں فوراً متحرک ہو گئی۔ ان کی نظریں اب مڈل ایسٹ کے ان صحراؤں پر تھی جہاں ہر قطرہ تیل کا مطلب تھا طاقت۔ امریکہ نے عرب بادشاہوں سے معاہدے کیے، ہم تمہارے ملک کی حفاظت کریں گے، بس تیل ہمیں دے دو۔ اور یوں امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک خاموش ڈیل ہو گئی۔ روس نے اپنی طرف سے شام، مصر اور ایران کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ دنیا کے نقشے پر ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی، کیپٹلزم وس کمیونزم۔ مگر اصل جنگ تھی آئل پاور کی۔ جب تیل کے پیسے آنے لگے، عرب ممالک میں دولت بہنے لگی، ریت کے ٹیلے محل بن گئے اور وہ قومیں جو کبھی اونٹوں پر سفر کرتی تھی اب سونے کی کاروں میں گھومنے لگی۔ لیکن تیل صرف دولت نہیں لایا، وہ لالچ بھی لایا، طاقت کی وہ بھوک جس نے بائی کو بائی سے لڑوا دیا۔ 1956 میں سوئس کرائسس ہوئی۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئس پر قبضہ کیا تو برطانیہ اور فرانس نے حملہ کر دیا۔ پیچھے اصل مسئلہ کیا تھا؟ تیل کی راہ یعنی آئل روٹ۔ پھر 1967 میں اسرائیل عرب وار ہوئی۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں یہ مذہبی جنگ تھی، مگر حقیقت میں یہ بھی تیل کی جنگ تھی۔ جو بھی علاقے تیل سے مالا مال تھے ان پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل کو طاقتوں کی حمایت ملی۔ ہر جنگ کے پیچھے ایک ہی جملہ تھا، کنٹرول دا آئل، کنٹرول دا ورلڈ۔ 1973 میں عرب ممالک نے پہلی بار تیل کو ہتھیار بنایا۔ انہوں نے امریکہ اور یورپ کو تیل دینا بند کر دیا۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان چھونے لگی، پورا مغرب جھک گیا۔ تب سمجھ آیا مڈل ایسٹ کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار تیل ہے۔ مگر جیسے جیسے عرب دنیا طاقتور ہوتی گئی ویسے ویسے اندرونی دشمن بھی بڑھنے لگے۔ کچھ حکومتیں بگڑ گئی، کچھ بادشاہ مغربی اشاروں پر ناچنے لگے اور وہی طاقتیں جنہوں نے تیل نکالا تھا اب انہی ممالک کو تباہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق وار ہوئی۔ دنیا کو لگا یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے، مگر اصل میں یہ بھی تیل کے کنوؤں پر کنٹرول کی جنگ تھی۔ امریکہ نے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ہتھیار بھیجے، نتیجہ لاکھوں لوگ مارے گئے، مگر تیل کی قیمتیں بڑھتی گئی۔ پھر آئے 1990 گلف وار۔ صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا، امریکہ نے موقع غنیمت جانا اور پھر مڈل ایسٹ اپنی فوجوں سے بھر دیا۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا جس کے پاس تیل ہے اس کے اوپر جنگ ضرور ہوگی۔ 2003 میں عراق وار، پھر یمن، لیبیا، سیریا، ہر ملک میں ایک ہی پیٹرن تھی، پھر حکومتیں گراتے ہیں، پھر تیل پر قبضہ، اور آج کے دور میں بھی ایران، سعودی عربیہ، اسرائیل، یہ تین نام تیل، طاقت اور سیاست کے محور ہیں۔ ہر بند دروازے کے پیچھے ایک نیا پلان تیار ہو رہا ہے۔ دنیا پھر اسی دہانے پر ہے جہاں ایک چنگاری بھی تیسری عالمی جنگ بھڑکا سکتی ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک زمین کے نیچے تیل بہتا رہے گا، زمین کے اوپر خون بھی بہتا رہے گا۔